اس لیے کہتے ہیں تم دعوت میں تبلیغ میں اکیلے نہیں چل سکتے، اس لیے تمہیں اپنے ابا کو بھی تبلیغ میں لگانا ہے، اپنے بھائیوں کو بھی تبلیغ میں لگانا ہے، اپنی بیوی کو بھی تبلیغ میں لگانا ہے، اپنے بچوں کو بھی تبلیغ میں لگانا ہے، اپنے رشتہ داروں کو بھی دعوت میں لگانا ہے۔ اکیلا چنا کیا باہر جھونکے، اکیلے سے کچھ نہیں ہوگا، تمہیں جماعت تیار کرنی پڑے گی، تمہیں محنت کرنی پڑے گی، تمہیں قربانیاں دینی پڑے گی، تمہیں سب کو ساتھ لے کر چلنا پڑے گا۔ اور جتنا ساتھ تمہارے گھر والے تمہارا دے سکتے ہیں اتنا تمہارے رشتہ دار نہیں دے سکتے، اتنے تمہارے محلے والے نہیں دے سکتے، اتنا تمہارے گاؤں والے نہیں دے سکتے، وہ تمہارا خون ہے۔ خون کو جتنا پہچانتا ہے اتنا دوسرا نہیں پہچانتا۔ اس لیے فرما رہے وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي، اے اللہ میرے گھر والوں میں سے بنا دو میرا مددگار، میرا معین، میرا ساتھی۔ اشرکہ فی امری، اے اللہ میرے کام میں اس کو میرا شریک کر۔ قرآن مقدس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قَدْ أُوتِيتَ سُؤْلَكَ يَا مُوسَىٰ، موسیٰ علیہ السلام نے ایک وجہ تو یہ بیان فرمائی کہ اللہ میری زبان میں لکنت ہے، بیان و تقریر میرا بھائی عمدہ کر لے گا، کوئی بات آئی تو یہ تصدیق کر دے گا میری۔ اور دوسری بات یہ فرمائی کئی نسبحک کثیرا، اے اللہ میرے بھائی ہارون کو میری تبلیغ میں، میری دعوت میں میرا ساتھی بنا دے، میری دعوت میں، میرے تبلیغ میں میرے بھائی کو میرا ساتھی بنا دے۔ کیوں؟ کئی نسبحک کثیرا، تاکہ ہم آپ کی خوب تسبیح بیان کریں، ونذکرک کثیرا، تاکہ ہم آپ کا خوب کثرت کے ساتھ ذکر کریں۔ معلوم یہ ہوا تبلیغ کرنے والوں کو، دعوت دینے والوں کو، اللہ کی طرف بلانے والوں کو اللہ کا نام بہت زیادہ لینا پڑے گا، اللہ کا ذکر بہت زیادہ کرنا پڑے گا۔